اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، در و منصور قرآن کی سلکے بھی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر کہ جس ذات حق کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ وہ خالق کائنات، خالق ارض و سماوات ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہے داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 9 کی تلاوت کی۔ موضوع تھوڑا سا طویل ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کو ریفرنسز آغاز میں ہی بتا دوں۔ آج کی گفتگو ہم جن ریفرنسز سے کرنے جا رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح مسلم ہے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنن ابن ماجہ ہے، امام بلازری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتوح البلدان ہے، امام ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسد الغابہ ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر در المنصور ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ابن کثیر البدایہ والنہایہ ہے، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شواہد النبوہ ہے، اور امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ سبحان اللہ۔ ہم ان ریفرنسز کے ساتھ آج اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سورہ زمر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن ہوا قانت آناء اللیل، وہ شخص کتنا ہی عظیم شخص ہے،
رب ذوالجلال فرماتا ہے وہ شخص بڑا ہی عظیم شخص ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ ساجدم و قائما، ساری رات قیام اللیل کرتا ہے، ساری رات قیام اللیل سر سجدے کے اندر رکھتا ہے، اور قیام اللیل ہی نہیں کرتا، فرمایا یحضر الآخرہ، وہ قیام اللیل کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال کی ذات سے اور آخرت سے ڈرتا بھی ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، اور رب ذوالجلال کی رحمت کی امید بھی لگائے بیٹھا ہے۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے غلاموں کو بتائیے، ان سے سوال کیجئے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ شخص اور مشرک آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ عظیم شخص جو ساری رات قیام اللیل کرنے والا، مولا کو یاد کرنے والا، رب ذوالجلال کی آخرت سے ڈرنے والا اور رب ذوالجلال کی رحمت کی امید رکھنے والا، وہ شخص اور مشرک آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے ان کا قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں جب ہم نے اس عظیم الشان شخصیت کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی سبحان اللہ، ساری رات قیام اللیل کرنا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم فادرز ڈے مناتے ہیں، مدرز ڈے مناتے ہیں، ٹیچرز ڈے مناتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دن منائیں۔ ان کے دن منانے سے شرم و حیا کو فروغ ملے گا۔ آپ درمیانہ قد کے تھے اور آپ اتنے حسن و جمال کے عظیم پیکر تھے، اور جتنے حسین تھے اتنے شرم و حیا والے تھے۔ ماشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عثمان غنی دی ڈے آف موڈیسٹی، شرم و حیا کو فروغ ملے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام ہے عثمان، عثمان بنا ہے عین سے اور میم سے، اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت قلم، خوبصورت قلم۔ اب یہ خوبصورت قلم کیسے ہے؟ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستدرک الحاکم کے اندر بیان کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان آج کے بعد جب بھی وحی خدا نازل ہوگی اس کو لکھنے کی میں گارنٹی اور اس کو لکھنے کی ڈیوٹی میں عثمان تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رات کا وقت بھی ہوتا نا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کو بلاتے، آپ رات کے وقت بھی آ کر وحی الہی کو لکھ دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الامم والملوک کے اندر، جس کا مختصر نام تاریخ طبری ہے، قبول اسلام کا واقعہ لے کر آئے، آپ نے اسلام کیسے قبول کیا۔ بہت بڑے تاجر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عرب کے اندر سب سے امیر ترین شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت تھی، لیکن اس عظیم الشان شخصیت حضرت عثمان غنی نے 22 لاکھ سے 44 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی حکومت کو کون کون سے علاقے آپ نے فتح نہیں کیے؟ کفکاز آپ نے فتح کیا، خراسان آپ نے فتح کیا، کرمان آپ نے فتح کیا، سیستان آپ نے فتح کیا، طرابلس آپ نے فتح کیا، افریقہ آپ نے فتح کیا، قبرص آپ نے فتح کیا، اور بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشین کے اندر سب سے پہلے بحری افواج کو اتارنے والی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک دن آپس میں جو ہے نا ان کی آپس میں لین دین ہونے لگی نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عثمان بھائی انت رجل حازم، سمجھدار آدمی رکھتے ہو، مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ابوبکر بھائی کیا؟ انہوں نے کہا، جی
یہ جو بت ہے 360 لا تبصروا لا تنظروا لا تضروا لا تنفعوا، یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو پورا قبیلہ ان کے آگے 360 بتوں کے آگے سر سجدے میں رکھتا ہے، یہ حقیقی خدا ہے یا وہ حقیقی خدا ہے جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ بتاتے ہیں؟ کون سے حقیقی خدا ہے آپ خود بتائیں، سمجھدار آدمی ہے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں ابھی سوچو بچار کے اندر ہی تھا کہ اچانک حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے آ کر جملہ کیا ارشاد فرمایا، نبوت کی شان والے آقا خاتم النبیین تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان، ابھی سوچو بچار میں اچانک حضور آئے کہنے لگے عثمان اللہ نے جنت میں تیرے لیے دعوت رکھی ہے، قبول کرے گا؟ اللہ نے جنت میں تیرے لیے دعوت رکھی ہے، قبول کرے گا؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ایسی کشش تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں کے اندر کہ میں فی الفور پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت عثمان غنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہے، مسند احمد کی روایت ہے. صحابہ کرام نے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر شروع کر دیا، ذکر عثمان ابن عفان. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ میرے صحابہ عثمان غنی کا ذکر کر رہے ہیں تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا عثمان ذات کا ذوالنورین، عثمان غنی کا ذکر کرتے ہو وہ تو دو نوروں والے ہیں. اور وہ دو نوروں والے کیسے ہیں؟ آگے آپ نے وضاحت کی، آپ نے فرمایا ان اللہ عز و جل اوحا الی ان ازوج ابنتی مع عثمان ابن عفان. فرمایا رب ذوالجلال نے مجھے وحی کر کے فرمایا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر بجلی ہوگی؟ یہاں پہ ہم دنیا کے اندر تو دیکھتے ہیں نا سپارکنگ ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے، الیکٹریسٹی ہوتی ہے، جنت کے اندر بجلی ہوگی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، ان عثمان یتحول فی الجنہ تبرک فی الجنہ، میرا عثمان جب جنت کے اندر مقام بدلے گا نا تو جتنے مقام بدلتا چلا جائے گا رب ذوالجلال جنت کے اندر بجلی پیدا کرتا جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا، پھر ان کی وفات ہو گئی، پھر آپ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا، پھر ان کی بھی وفات ہوگی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرح مشکات المصابیح کی روایت پڑھ رہا ہوں، میرے عثمان کی اتنی بلند شان ہے کہ اگر مجھے رب ذوالجلال 100 بیٹیاں بھی دیتا نا تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت ہوئی، آپ گئے مدینہ منورہ کے اندر، اور آپ نے جب اسلام قبول کیا نا اور آپ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جان ام الحکیم بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام الحکیم بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے نواسے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان کے نواسے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام قبول کرنے میں آپ کا 5واں نمبر تھا. ہجرت ہوئی مدینہ منورہ کے اندر گئے نا تو وہاں پر ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہتے ہیں. کنواں تھا وہ ایک یہودی کا تھا، یہودی کنواں نہیں دے رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا من حفر بئر روما فلہ الجنہ، جو وہ کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا نا میں محمد مصطفیٰ اس کو جنت کی بشارت دوں. لیکن وہ مان نہیں رہا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آفر صرف اس یہودی کے لیے تھی کہ مجھ کے لیے بھی ہے؟
وہ آفر اس کے لیے تھی کہ ہمارے لیے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان نہیں تمہارے لیے بھی ہے. حضرت عثمان غنی دوڑ کر یہودی کے پاس گئے, کہنے لگے یہ کنواں میں نے خریدنا ہے, کتنے کا دیتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہوا. حضرت عثمان غنی نے کہا جتنی قیمت بولو گے میں دوں گا. اس نے کہا جی میں 12,000 درہم آپ سے قیمت مانگتا ہوں, آدھا کنواں دوں گا, ایک دن مسلمانوں کا ہوگا, ایک دن یہودی میرا یعنی ہوگا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لو 12,000 درہم. وہ درہم گننا شروع ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم بیٹھ کے درہم گن, مجھے ایک پیالہ پانی کا دے. تو درہم گن مجھے ایک پیالہ پانی کا دے دے. ایک پیالہ پانی لیا. محبت کا انداز دیکھیں, عشق کا انداز دیکھیں. آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھ کے اور بیٹھ کر پیالہ دینے لگے نا, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیالے کو پکڑنے لگے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ پیچھے ہٹا لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان پیالہ میرے لیے نہیں لے کر آئے؟ امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں, کہتے جی یا رسول اللہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. کہتے پھر دیتے کیوں نہیں؟ حضرت عثمان غنی کے آنکھوں میں آنسو, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں آج ہاتھ عثمان کے ہوں لب مصطفیٰ, آج ہاتھ عثمان کے ہوں لب مصطفیٰ کے ہوں. صحابہ بھی منظر تک رہے ہیں, ملائکہ بھی منظر تک رہے ہیں, رب ذوالجلال بھی منظر دیکھ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پانی نوش فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا بروز محشر حوض کوثر کا مقام ہوگا, دائیں طرف سے آنے والوں کو حوض کوثر حضرت ابو بکر صدیق پلائیں گے, بائیں طرف سے آنے والوں کو حوض کوثر حضرت عمر فاروق پلائیں گے. جب میرا عثمان آئے گا نا, میں بولوں گا ابو بکر سائیڈ پہ ہو جاؤ, عمر سائیڈ پہ ہو جاؤ, آج ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں گے لب عثمان کے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آپ نے بعد میں جب یہودی نے دیکھا نا کہ سارا پانی مسلمان لے لیتے ہیں, تو اس نے باقی 8,000 درہم کے اندر بھی سارا کنواں دے دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیر روما مسلمانوں کے لیے وقف کرا دیا. اور آپ کو میں ایک نئی چیز آج بتاتا ہوں, آپ جائیں نا مدینہ منورہ میں تو آج بھی بینک اکاؤنٹ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بینک اکاؤنٹ کھلا. آج بھی بیر روما جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کرایا تھا نا, اس پہ آنے والی انکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے, وہاں سے خیریہ میں جاتی ہے اور پھر مدینہ منورہ کے غرباء کے اندر رقم جاتی ہے. ایسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی ان کی سخاوت کے چرچے ہیں. اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی خالہ سوادہ بنت قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا کہتی ہیں, عرب کی گھٹی میں شعر و شاعری تھی نا, تو انہوں نے شعری انداز کے اندر نا آپ کی مدح سرائی کی. انہوں نے کہا حد اللہ عثمانا بقول الی الہدی ورشد واللہ یہدی الی الحق فتابعوا بالرأی السدید محمدا وکان بالرأی لا یصد عن الصدق. آپ کی خالہ نے کہا عثمان مبارک ہو, رب نے تجھے حق کی طرف گامزن کیا ہے, اور رب ذوالجلال کی ذات حق پر اسی کو لے کر آتی ہے جس کو حق سمجھتی ہے. اور فرمایا مبارک ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہو, یہ ذات وہ ذات ہے جنہوں نے سچ کے سوا کچھ بولا ہی. مجھے یہاں پر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یاد آگے. آپ نے کہا تھا سرکار دا او ہک بوہا جتھے حق دی ہر ویلے ہوا, آپ دا ہر ایک لفظ زبانو ان ہوا الا وحی یوحی. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا آپ کی شان اتنی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے حیا فرمایا کرتے. میں آپ کو بتاؤں مستدرک للحاکم کی روایت ہے, صحابہ کرام کی مجلس سجی ہوئی ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نارمل بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نارمل بیٹھے ہوئے ہیں. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیو ہو کر بیٹھ گئے, اپنے کپڑوں کو درست فرما لیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر بھی آئے تھے, عمر بھی آئے تھے, آپ نارمل بیٹھے تھے, جب حضرت عثمان غنی آئے ہیں تو آپ بالکل
ایکٹیو ہو کے اپنے کپڑوں کو درست فرما کر بیٹھ گئے ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ الا استحیی منہ تستحیی الملائکہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے سارے ملائکہ حیا کرتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جیش الاسرہ 9 ہجری ہے، غزوہ تبوک کا مقام ہے. اب صحابہ کرام کا رومیوں کے ساتھ ان کی جنگ تھی. 30,000 صحابہ کرام اور 40,000 رومی لشکر. وہ الگ بات ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر جو غزوہ تھا وہ رومی لشکروں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے ہی جنگ ختم کر دی. وہ الگ بات ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 30,000 صحابہ تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ممبر لے کر آؤ. ممبر کو لایا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ گر ہوئے. آپ نے کہا جی صحابہ کرام کی مدد کرنی ہے، ہر کوئی اپنا سامان وغیرہ لے کر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جا کر سارا سامان لے کر محمد مصطفیٰ کے پاس سوئی تک بھی نہیں چھوڑی. اور آقا کریم نے جب پوچھا کہ یا ابا بکر ما بقیت لأہلک، تو آگے سے آپ نے کہا ابقیت لهم اللہ ورسولہ. جب حضور نے پوچھا نا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے. حضرت عثمان غنی اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ آپ کے نام پر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے عثمان بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلانا شروع کی. آپ پھر کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید 200 اونٹ آپ کے نام پر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ترغیب دلانا شروع ہوئے. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید 300 اونٹ آپ کے نام پر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ 300 اونٹ بعد میں بھی 100 200 یہ ٹوٹل ہوتے ہیں 600 اونٹ. لیکن حضرت عثمان غنی 600 اونٹ نہیں 1000 اونٹ لے کر محمد مصطفیٰ کے نام 1000 اونٹ اور اپنی آستین کے اندر نا آستین کے اندر 1000 دینار چھپا کر لائے اور لا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت ہے اب دیناروں کو اٹھا کے جس طرح بچہ نہیں کھیلتا اس طرح آپ دیناروں کو اس طرح ایسے آپس میں کھیل رہے ہیں. اور آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ نے کہا باری تعالیٰ ما در عثمان ابن عفان من عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان غنی اگر کوئی نقصان یا گناہ بھی کرے گا نا اس کے باوجود اس کے اوپر رب ذوالجلال نے جنت کو واجب کر دیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چلے تجارت کے لیے. امام ابن اسیر اسد الغابہ کے اندر لے کر آئے ہیں. ملک تجارت جب ملک شام میں نا تجارت کے لیے واپس آئے تو آ کر عصر کی نماز کا وقت تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کھڑی کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ مل گئے. اب جماعت جب ادا ہو گئی نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر نقاہت ہے، کمزوری کے اثرات. ہمت نہیں ہوئی ڈائریکٹ پوچھنے کی. گئے جا کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے لگے کہ بلال یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر نقاہت کے اثرات، کمزوری، اور آپ صحابہ بھی سارے کمزور ہیں، تو کیا ہوا ہے؟ آگے سے حضرت بلال حبشی نے کہا عثمان بھائی کیا بتاؤں، آپ تو شام گئے ہوئے تھے نا تجارت کے لیے، پیچھے سے 4 دن محمد مصطفیٰ کے گھر فاقے چلتے ہیں. سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معجزات کا صرف بتانے والے کبھی یہ بھی تو بتاؤ لوگوں کو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا. 4 دن فاقے چلتے رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے
دوڑ کر گئے، روتے جا رہے ہیں، گھر گئے، گھر جا کر آپ نے سارا غلہ ساز و سامان اٹھایا، 7 غلام آگے کہنے لگے حضور آپ ہمیں دے دیں، فرمایا نہیں، مصطفیٰ کی نوکری ہے، عثمان اکیلا ہی کرے گا۔ روتے جا رہے ہیں، آپ نے غلہ سارا اٹھایا، 7 پیسے لیے، دینار وغیرہ ساتھ گئے، جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جائیداداں نو اگ لگانی، ہم نے اپنی جائیداد کو آگ لگانی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ جب سارا ساز و سامان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا نا، جب واپس لوٹے تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں، اور آپ نے ایسی دعا منگوائی کہ جس کو سن کر مجھے بھی رونا، میں بھی رو پڑی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں اور ہاتھوں کو یوں بلند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک بھی نظر آ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا باری تعالیٰ، ساری رات دعا مانگی، باری تعالیٰ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو، باری تعالیٰ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ باری تعالیٰ عثمان کو بروز محشر بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر بھیج۔ رب ذوالجلال نے وہی نازل کی، جبریل امین نے آ کر ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے بروز محشر عثمان غنی کو جنت میں اس طرح بغیر حساب و کتاب داخل کریں گے کہ سارے جنتی عثمان غنی کے اوپر رشک کریں گے۔ حضرت عثمان غنی اور مستدرک للحاکم کی روایت اگر میں ساتھ جوڑوں تو آپ کو اور بھی لطف آئے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت 70,000 وہ لوگ جن پر دوزخ کی آگ واجب ہوگی، حضرت عثمان غنی ان کو بھی بخشوا کر اپنے ساتھ جنت میں لے گئے۔ 6 ہجری کا مقام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، 6 برس ہو گئے ہیں، مکہ مکرمہ نہیں گئے، حجر اسود کا استعلام نہیں کیا، صفا و مروہ کی صحیح نہیں کی، تو آپ کو خواب آیا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، ہم نبوت کا خواب آیا۔ سارے صحابہ کو جمع کیا، 1450 صحابہ، کچھ مفسرین کہتے ہیں 1500 صحابہ تھے، سارے جمع ہو گئے۔ اب آپ جو ہے عمرے کے لیے نکل گئے، احرام باندھ لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں سارے نکلے۔ جب گئے نا تو ادھر سے مکہ مکرمہ میں جو قبیلے کے کفار تھے ان کو لگا کہ وہ مسلمان لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے جو ہے نا ان کو مسلمانوں کو باہر ہی روک دیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو خانہ کعبہ نہیں آنے دیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں جا کر ان کا جو ہے جو شک وغیرہ ان کی جو غلط فہمی ہے ان کو دور کریں کہ ہم لڑائی کے لیے تو نہیں آئے، ہم تو صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، کفار نے ان کو وہیں پر روک لیا، اب ان کو باہر نہیں آنے دے رہے، کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا نا، بیعت رضوان ہونا شروع ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم بدلہ لیں گے عثمان کا، یہ کیسے ممکن ہے، ان کو انہوں نے روک لیا، واپس نہیں آنے دیتے، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ بیعت رضوان شروع ہوئی، 1450 صحابہ 1500 صحابہ آتے جا رہے ہیں، 10 کی ٹولیاں آتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستے مبارک کے اوپر بیعت کرتی چلی جا رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے آیت کریمہ نازل کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ وہ جو بیعت رضوان کی وہ جو بیعت ہو رہی ہے نا، اس میں جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کو رب ذوالجلال نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں وہ ان کو جنت کی بشارت ملی کس وجہ سے، ان کو جس وسیلے کی وجہ سے جنت کی بشارت ملی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام کی بیعت ہو رہی تھی۔ اچھا صحابہ کرام بیعت کرتے جا رہے ہیں، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبان بن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، اچانک کسی صحابی نے کہہ دیا کاش یہ اتنا خوبصورت حسین لمحہ ہے، رب ذوالجلال کی وحی نازل ہوئی ہے، سارے جنتی ہیں، کاش اس حسین موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کا یوں اشارہ کر کے کہا صحابہ یہ دائیں ہاتھ کس کا ہے؟ سارے صحابہ نے بیک زباں ہو کر جواب دیا یدو کا یا رسول اللہ، یہ آپ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا لا ہذہ یدی عثمان، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں، یہ عثمان غنی کا ہاتھ۔ کیوں آپ نے دست مبارک رکھ کر کہا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں ان کے نام کی بیعت کرتا ہوں۔ ابھی یہ ارشاد ہی فرمایا تھا، جبریل امین وہی لے کر نازل ہوئے، کہا باری تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ عثمان غنی کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اور مصطفیٰ کا ہاتھ رب ذوالجلال کا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہے، کفار نے کہا جی ہم ان کو مسلمانوں کو تو نہیں آنے دیں گے، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں آنے دیں گے، آپ جائیں اندر جا کے عمرہ بھی کر لیں، عمرے کی سعادت حاصل کریں، صفا و مروہ کی صحیح کریں، جا کر حجر اسود کا استعلام کریں، بوسہ دیں، جا کر آپ اپنے عمرے کی ادائیگی کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر کہا مجھے مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم تب تک عمرہ نہیں کروں گا جب تک مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے نہیں آئے۔ میں عمرہ اس وقت تک، یہ بھی کوئی عمرہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نہ ہو، یہ بھی کوئی استعلام ہے کہ محمد مصطفیٰ نہ، میں عمرہ نہیں کروں گا۔ باہر صحابہ نے کہا عثمان غنی نے تو عمرہ کر لیا ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ صحابہ، عثمان محمد کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ باہر آئے حضرت عثمان غنی، جب کفار ڈر گئے کہ بیعت رضوان ہو رہی ہے، وہ بدلہ لینے لگے ہیں، تو انہوں نے چھوڑ دیا، آپ باہر آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا نا، علم غیب تھا، لیکن پھر بھی پوچھ لیا عثمان عمرہ کر لیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا ما لی سوا کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاڑے سوا ساڑا ہے کون ہے؟ میٹا ذکر بھی تو، میٹا فکر بھی تو، میٹی شوق بھی تو، میٹا جان بھی تو، میٹا جسم بھی تو، میٹا روح بھی تو، میٹا قلب بھی تو، میٹی جند جان بھی تو، میٹا فرض فریضے حج زکاة صوم صلاۃ اذان بھی تو، میٹا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میٹا پیر طریقت رہبر ماہی شیخ حقائق دان بھی تو، او یارو میں مقدی گل مکا دیوا میرا دین بھی تو، ایمان سبحان اللہ۔ اور اختتام پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک محصور کر دیا گیا، اور مصر کے خارجیوں نے جب آپ کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا، تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا عبداللہ آج کی افطاری میں محمد مصطفیٰ کے پاس کروں، مجھے خواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، انہوں نے کہا عثمان آج کی افطاری ابو بکر عمر اور مجھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے تیار کی ہوئی، اور آج کی افطاری میری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پھوپھی جان کے نواسے تھے حضرت عثمان غنی، آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر ان کو بولیں کہ آپ ایک آرڈر دیں، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، محمد مصطفیٰ کا شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ ان کے پانی بند کیا ہوا تھا ظالموں نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند تھا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی مبارک کو پانی میں بھگو کر وہ ان کے گھر کے بالکنی کے اوپر پھینکی کہ آپ چلیں پانی کے کچھ قطروں سے اپنی زبان کو ہی تر کر۔ یہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں تعلق، اور جب خارجیوں نے آپ کو شہید کیا نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی خبر دے رکھی تھی کہ تقتلوکا وانتم تقرؤ سورۃ البقرہ، کہ تمہیں خارجی جماعت قتل کر دے گی، شہید کر دے گی، اور تم سورۃ البقرہ کی تلاوت کر دے گی۔ آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ان سب کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے. اور اس طرح آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے ساتھ محبت، آپ کی مدد کرنا. تو میں کچھ ان اشعار کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. محترم حاجی عبداللطیف چشتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، محترم نجمی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قاری شمشیر علی قادری صاحب بھی بیٹھے ہیں، عرفان شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ جتنے بھی ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نظر میں یہ اشعار کر رہا ہوں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. اور علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، جو رکھے بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے، جو رکھے بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے. اللہ پاک ہمیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ آمین.